الرزاق ذو القوة المتين نعتقد بوحدانيته ونتوقع بغفراننا به يوم الحساب. آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي الرتبة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد. اللهم صل على محمد. ونحن في هؤلاء الأيام أيام تولد مولانا ومقتدانا سيدنا ورسولنا رسول الثقلين خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين إلا ابتغاء الكون والمكان، ونتوقع بشفاعته يوم الورود. آلاف التحية والسلام على إمامنا وسيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب وعلى سائر الأئمة والمعصومين سيما إمامنا الصادق البار الأمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم مومنین و مومنات، مومنین کرام، آج حسینیہ مسجد ٹورنٹو کینیڈا میں جو خطبہ جمعہ 18 ربیع الاول 1436 ہجری کا ہو رہا ہے، اس میں نے پہلے خطبے کا عنوان سخن قرار دیا ہے اخلاص، خلوص اور اخلاص۔ اللہ کی ذات نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہماری تخلیق کا ہدف عبادت۔ مثال کے طور پر اس مائک کا ہدف آپ تک آواز پہنچانا ہے۔ اگر یہ آپ تک آواز نہ پہنچائے تو یہ پھینک دینے کے قابل ہے۔ گویا انسان اگر عبادت نہ کرے تو وہ جہنم میں پھینک دینے کے قابل ہے۔ یہ غرض تخلیق عبادت ہے۔ عبادت میں دو آپشن ہیں، ایک ربط خالق و مخلوق، ایک ربط مخلوق و مخلوق۔ عبادت محدود نہیں ہے نماز و روزہ، کسی کے دل میں سرور کا داخل کرنا۔ حضور فرماتے ہیں ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادت، کسی مومن کے دل میں خوشی کا داخل کرنا، خود یہ عبادت ہے خدا۔ یعنی کسی رنجیدہ خاطر کو آپ کنڈولنس دے دیں، کسی کی کوئی میت ہوئی ہو، آپ نے اس کو تعزیت کر دی، یہ تعزیت کرنا عبادت۔ جیسے اول وقت میں نماز کا پڑھنا عبادت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، دھیری دھاری نماز نہ پڑھے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ایک دم ٹائٹ ہو کر اٹینشن، جیسے فوجی پریڈ میں جاتا ہے تو کس طریقے سے اس کے کپڑے سیٹ ہوتے ہیں، اس کی باڈی سیٹ ہوتی ہے، بالکل سیٹ ہو کر یوں سمجھے کہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ نماز نہیں پڑھی جا رہی بلکہ اللہ کی فوج کی یہ طاقت کا اظہار ہو رہا ہے شیطان کے مقابلے۔ یہ ایک اسپیکٹ ہے۔ اور محراب کو، یہ لکڑی کا ہو یا پتھر کا ہو، محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جائے حرب ہے، یہ میدان قتال، لڑائی کی جگہ ہے۔ ہمیں یہاں سے لڑنا ہے شیطان کے خلاف، وسوسوں کے خلاف، ایگوٹزم کے خلاف، تعصب کے بتوں کے خلاف، جھوٹ فریب مکاری کے خلاف۔ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے عبادت کا، نماز اپنے وقت میں پڑھے، روزہ رکھے، جیسے کل کا روزہ،
60 سال کے روزوں کے برابر تھا. 60 سال کے. میرے ایک دوست ہیں بیچارے وہ جو ہر فجر قضا کرتے ہیں, تو کل کہنے لگے پہلی فجر پڑھی مگر روزہ قضا ہو گیا. کہتے یاد ہی نہیں رہا, حالانکہ ان کو میں کئی دنوں سے بتا رہا تھا. نیو یارک میں رہتے ہیں, وہ بہت بڑے کمیونٹی لیڈر ہیں ہمارے, مگر نماز فجر کی نہیں پڑھتے. ظاہر ہے کہ لیڈر تبھی آدمی بنے گا جب نماز چھوڑے گا, گالیاں دے گا, برا بھلا کہے گا, لوگوں کی لیگ پولنگ کرے. لیڈری کا معیار نعوذ باللہ آج یہ ہو چکا ہے. حالانکہ لیڈری کا اصل معیار تو ہے نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, تلاوت قرآن, احترام, ادب, ادبیات. دوسری طرف جو مخلوق اور مخلوق کا ربط ہے اس میں عیادت, مریض کی عیادت اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ. اگر آپ کسی مریض کو پوچھنے چلے جائیں وہ عیادت کا نقطہ کٹ جائے گا, عبادت بن جائے گا. ہے تو عیادت مگر اللہ اس کو عیادت نہیں عبادت لکھے. یعنی خلوص کے ساتھ آپ جو کام بھی کرتے ہیں آپ کی نظر میں کچھ ہو, اللہ کی نظر میں وہ عبادت بن جائے. مثلا مثال کے طور پر احترام المومن, مومن آیا, آپ احترام میں آپ نے احترام کیا. مثلا یہ احترام کرنا مومن کا اگرچہ مخلوق کا احترام ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی عبادت لکھ لوں گا تاکہ تمہاری سوسائٹی کے اندر محبت پیار میں اضافہ ہوتا ہے. گھر میں داخل ہو کر انسان اہل خانہ کو اگر اسمائلنگ فیس سے, اسمائلنگ انداز میں سلام کر لے تو یہ ایک اسمائل جو گھر میں اس نے کی ہے اس کو بھی اللہ اپنی عبادت لکھ دیتا ہے. نہ وضو ہے, نہ غسل کیا ہوا ہے, نہ شرائط موجود ہے, سلام کیا ہے, مگر کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رہے. ایک سلام کے کرنے سے 100 مصیبتیں ٹل جائیں. تو یہ دیکھیے آج کا جو خطبہ ہے ذرا روٹین سے ہٹ کے ہے, کیونکہ ہم ایک چیز جو عبادت ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی اور ائمہ اطہار اس کا دائرہ وسیع فرما رہے ہیں. قرآن کا پڑھنا عبادت ہے. کسی کو قرآن گفٹ میں دے دینا, حالانکہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا, گفٹ میں دیا ہے, وہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. نماز کا پڑھنا عبادت ہے, مسجد کا بنا لینا اس سے بڑی عبادت ہے. اس لیے کہ نماز اکیلے پڑھیں گے, مسجد میں سارے مل کے نماز پڑھیں. آپ گھر میں نماز پڑھیں انڈیویجول, اس کا بھی ثواب ہے. اگر آپ اجتماع میں آ کے نماز پڑھیں اس کا ثواب زیادہ ہے. آپ اکیلے نماز پڑھیں اس کا ثواب یقینا ہے. آپ 2-4 کو لے کر مسجد میں آ جائیں اس کا ثواب خود بخود ملٹی پلائی ہو جائے گا. آپ صدقہ رائے خدا میں دیں, یہ بھی عبادت ہے. آپ قرض الحسنہ کی نیت سے اللہ کو دے دیں, یہ صدقہ اور ثواب ملٹی پلائی ہو جائے. تو گویا عبادت کی بابت ہم نے آج کے خطبے میں یہ سوچنا ہے کہ خلوص اور اخلاص, نیت خالص ملٹی پلائی کر دیتی ہے اس ایک ایکشن کو جو ہماری نظر میں شاید عبادت ہی نہ ہو. وہ صرف عبادت ہی نہیں بنتا, ملٹی پلائی ہو کے کئی عبادتیں بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, نماز آپ پڑھ رہے تھے, بہت بڑی عبادت کر رہے تھے. ظاہر الصلاۃ قربان کل تقی, المسجد قربان کل تقی, بہت بڑی عبادت آپ کر رہے ہیں. مسلمان کا بچہ ڈوب رہا تھا کنویں میں. اب آپ کو آپشن ہے, مگر شریعت ہائیلی ریکمینڈڈ اس کو سمجھتی ہے کہ آپ اب نماز چھوڑو. نماز کا توڑنا حرام تھا, اب نماز کا توڑنا جائز ہے. کیوں؟ اس نماز کے توڑنے سے ایک بچے کی زندگی ٹوٹنے سے بچ جائے. شریعت کہتی ہے میں 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گی, تم بھی زندہ رہو وہ بھی زندہ رہے, 100 نمازیں اور ہوتی رہیں گی. جان کا بچا لینا پرسنل عبادت سے افضل. مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں. ہمارے ایک دوست کے بیٹے ہیں, ذرا وہ بہت امیر ہو گئے تو انہوں نے نماز وغیرہ چھوڑ دی. تو وہ میئر کے بھی دوست تھے ایک زمانے میں. تو ہم نے کہا کہ آج کل تم نماز میں نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا میں نماز سے بڑا جاب کر رہا ہوں. میئر کے آفس میں میں لوگوں کو لے جاتا ہوں. میں نے کہا یہ بہت بڑا دھوکے کا سودا کر رہے ہو, یہ قطعاً جائز نہیں. لا تعاقہ,
لخالق فی معصیت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تو اس طرح نہ کرو کہ ہمارا مزاج عجیب واقع ہوا. ہم بہت کمزور ہیں, جیسے ہم فزیکلی بہت کمزور ہیں. مثلا ابھی اگر ہیٹ بند کر دی جائے تو ہو سکتا ہے عصر کی نماز میں 4 ہی آدمی رہنے باقی چلے جائیں. کمزور ہے, کمزور واقع ہوا ہے, برداشت نہیں کر سکتے. فزیکلی بھی ہم بڑے کمزور ہیں, نہ سردی برداشت ہے نہ گرمی برداشت. اسپرچولی بھی ہم بہت کمزور ہیں, کبھی ادھر لڑک جائیں گے کبھی ادھر لڑک جائیں گے. ہم کئی دفعہ پوچھتے ہیں جمعے کی نماز میں نہیں آئے, ارے حضور کیا کریں فلاں دوست نے کھانے پہ بلا دیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ دوست کا مقام اللہ سے تو زیادہ ہوتا ہے. اللہ بلا رہا ہے تو اللہ پر تمہیں یقین نہیں ہے اور دوست پر تمہیں یقین ہے. یہی دوست کل تمہارے اوپر ہنسے گا. جب تم بیمار ہوگے تو یہ ہنسے گا. کل تمہاری اولاد خراب ہوگی یہی تمہارا تمسخر اڑائے گا. کل تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے یہی تمہاری کال کا جواب نہیں دے گا. تو اس اللہ کو کیوں چھوڑ رہے ہو جو ہر حال میں تمہارا رہتا ہے؟ تو یہ غلط فہمیاں جو ہمارے یہاں پیدا ہو جاتی ہیں, لوگوں نے یہ کر دیا. ہمیں لوگ کیوں نہیں بلاتے نماز جمعہ کے وقت پہ؟ ہمیں دعوت کر دیا, ہمیں توڑ کے دکھائی تو ہم مانے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جمعے کا پڑھانا یہ کروڑوں اربوں دعوتوں سے زیادہ دیتا ہے. ایک خطبہ جمعہ کا دے دینا خلوص سے, اگر اس میں ایک بندہ بھی چینج ہو جائے, ایک بندہ نمازی بن جائے, ایک بندہ غیبت چھوڑ دے, ایک بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دے, ایک بندہ یہ سوچ لے کہ آج کے بعد میں کم از کم ایک اور شخص بھی جمعہ کی نماز میں لے آؤں گا, آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے بعد میں اول وقت میں نماز پڑھوں گا, آج کے بعد یہ جو انسانیت بیچاری مصیبتوں میں ہے میں اس کی مدد کروں گا, میں لوگوں کو جاب دلاؤں گا, میں لوگوں کو مکان دلاؤں گا, میں لوگوں کے مسائل کو حل کروں گا. ساری دنیا کی نعمتیں مل کر اس ایک کلمہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا تھوڑا سا آپ نے چینجز کرنی ہے, تھوڑی سی تبدیلیاں کرنی ہے, اور وہ تبدیلی یہی ہے کہ یہ بہترین ساعت ہوتی ہے جمعہ کی ساعت. اس ساعت میں ہم کچھ کمٹمنٹ کریں اللہ کی ذات کے ساتھ آخرت کے لیے بھی جو عبادت کریں خلوص اور اخلاص کے ساتھ. ریاکاری کو, شرک جلی کا خوف نہیں ہے, بہت کم ہے میرے امتی جو مشرک بنے. مجھے شرک خفی کا خوف کھائے جا رہا ہے. وہ شرک خفی کیا ہے؟ وہ شو آف, وہ ریاکاری, کہ میں مسجد میں ڈونیشن دوں گا بشرطے کہ میں ارباب حل و عقد میں شامل ہو جاؤں, میری بات چلے, اللہ کی بات نہ چلے, نبی کی بات نہ چلے, امام صادق کے لیے میری بات چلے تو میں دوں گا. اس کو کہتے ہیں شو آف, یہ ہے ریاکاری. میں فلاں مسجد میں جاؤں گا اس لیے کہ مجھے لوگ دیکھیں گے اور وہ کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے, آج نماز میں آیا ہے, یہ نماز پڑھتے ہیں. میں اس لیے حج کروں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں, یہ حج بات ہے. میں اس لیے روزہ رکھوں کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں, یہ روزہ بات ہے. میں اس لیے قرآن پڑھوں کہ لوگ کہیں مولانا ماشاءاللہ جب جاؤ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ قرآن پڑھنا باطل ہے, یعنی ثواب نہیں ہے, اس کا ثواب بھی نہیں اور عذاب بھی ہوگا. خلوص کا ایک پہلو آج سمجھ لیجیے وہ یہ ہے کہ آپ ریا کے علاوہ دوسرا خلوص کا پہلو یہ ہے کہ آپ کی نظر عاقبت امور میں رہے. کرنٹلی آپ فوراً رسپانس نہ مانگیے ابھی کہ آج ابھی دے ابھی دے. ایک صاحب تھے جمعہ کی نماز میں آنا شروع کیا انہوں نے, ہم سے پوچھا کہ ہم اگر جمعے کی نماز میں آ جائیں تو آپ فرمائیں کہ ہمیں کیا دے گا. ہم نے کہا بھائی آپ کو رزق وسیع ہو جائے گا آپ کا, اس کے بعد آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی, آپ کی اولاد ٹھیک ہو جائے گی, اس سے تو احترام میں اضافہ ہوگا. اگلے جمعے کو آئے ہمارے خلاف اشتہار مانگ کے چلے کہ یہ مولانا جھوٹ بولتے ہیں, ان کی بات نہ ماننا, ایک ہفتے میں کوئی چینج نہیں آیا. تو یہ ہمارا کیا ہے, ہم بڑے جلد باز, خلق الانسان عجوبا, جلد باز. ہم چاہتے ہیں فوراً آج میں آیا ہوں 2 دن کے لیے, آقا صاحب مجھے آج $40,000 دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے 40 کی بجائے 50 مل جائے, ہمیں کچھ وقت لگے گا. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی راستے پیدا کرے گا, ضروری نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمارے یہاں خلوص کو ڈیمیج کر دیتی ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, اتفاق سے ہمارے کچھ شاگردوں نے کہا میں ذرا کم لے جاتا ہوں لوگوں کو, ابھی گاڑی میں نہیں بٹھاتا ہوں, ذرا ایک بری عادت ہے میرے کہ ابھی گاڑی میں نہیں بٹھاتا, میں اکیلے جاتا ہوں. کوئی کہے میں کہتا ہوں کہ ٹیکسی میں کرایہ لے لو, میں اکیلے ہی جاؤں گا.
میں اپنی عبادت کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں. راستے میں کیونکہ ماشاءاللہ مومن غیبت وغیرہ شروع کر دیتے ہیں تو سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. پہلے مجلس بھی گئی, اگلی بھی گئی, سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو میں اس لیے خیر شاگردوں کو تو پہلے جاتا ہوں, وہ کم از کم غیبت نہیں کرتے, ڈرتے ہیں مجھ سے. تو اس دفعہ میں گاڑی بھر کے لے گیا. گاڑی بھی بڑی تھی اتفاق سے, اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو رینٹل کار ملی ہوئی تھی انشورنس سے. تو کوئی ماشاءاللہ 8 شاگرد میرے ساتھ چلے, نواں میں تھا, نواں ڈرائیور 8. تو راستے میں ہمیں ایک صاحب نے مجلس پڑھوائی تو بیچارے وہ نیاز دینا بھول گئے, بعد میں بھیج دیے بیچاروں نے, اس وقت جلدی میں تھے. ہمارے ایک شاگرد بڑے غصے میں آ گئے, دیکھیے آدھا صاحب کیا امریکہ کے لوگ ہیں, ان کو اتنی تمیز نہیں ہے, ان کو میں نے کہا چھوڑ دیجیے کوئی بات نہیں, آپ کا ہمارا معاملہ نہیں, ان کا ہمارا معاملہ ہے. نیاز دینے دیں, ہم کوئی نیاز کے لیے تھوڑی آئے, نیاز ہمارے مولا دیں. راستے میں ہم نے گاڑی روکی کسی جگہ گیس لینے کے لیے, وہاں ایک صاحب ملے ہمیں, انہوں نے ہمیں $1000 کیش دے دیا. میں نے کہا یہ دیکھو امام صاحب نے تمہاری بات سن کر 1000 دیا. وہ تو بیچارے پتنی 1000 دیتے بھی نا, دیکھو فوراً سن لی امام نے بات کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ پتہ نہیں تم جاتے جاتے اس مومن کے خلاف کتنی وسپرنگ سوچو گے, کتنی وسپرنگ ہوگی تمہارے ذہن میں. تو یہ بات میں عرض کر کے پہلا خطبہ ختم کر رہا ہوں. خلوص اور اخلاص کا مطلب یہ ہے تھوڑا سا انتظار کیجیے, اللہ ضرور دے گا, بیماریاں ضرور ختم ہوگی, رزق آئے گا, بہت رزق آئے گا. آپ ذرا اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اور اللہ کے خالق کی عبادت کریں, دیکھیں اللہ کس طرح رزق کے بند دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے, مقدر کے دروازے کھل جائیں گے, بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ ڈائبٹیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں, ہمارے پاس ہم نے امریکہ میں ثابت کر دیا کہ ڈائبٹیز کا بھی روحانی علاج موجود ہے الحمدللہ. حتیٰ کہ آپ کی ساری بات ہو تب بھی روحانی علاج ہے اس کا, بغیر آپریشن کے بھی الحمدللہ ہارٹ کے مریض ٹھیک ہوئے. خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عنایت کرے کہ ایام ولادت صادقین شریفین نے آج کے بعد اپنی زندگی میں خلوص اور اخلاص کے ساتھ عبادت اور خدمت خلق کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صل على بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد توبوا إلى الله توبة نصوحا. مومنین کرام, یہ دوسرا خطبہ انتہائی مختصر ہوگا کیونکہ آج ہمیں شروع کرنے میں ذرا دیر ہو گئی. آج 35 پہ ہم نے آج شروع کیا ہے, تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 5-7-10 منٹ کا یہ خطبہ ہوگا. اس دوسرے خطبے میں عموماً ہم 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. ہمیشہ میں نے عرض کیا ہے, ایک تو توبہ کی دعوت, ریپینٹنس, فارگیونیس کی دعوت. آج ایک پوائنٹ یاد کر لیجیے, اگر آپ بندوں کو معاف نہیں کریں گے تو حدیث قدسی کی جملے ہے, اللہ فرماتا ہے مجھ سے معافی کی توقع نہ رکھو. کہ تم اگر اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتے ہو تو میرا تو تم سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے. خالق مخلوق کا ناطہ ضرور ہے, کوئی بلڈ ریلیشن تو نہیں, کوئی سوسائٹی میں آمد و رفت تو نہیں. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے, تو مجھے بندوں کو معاف کرنا چاہیے. بندوں کو آپ معاف کریں, اللہ آپ کو معاف فرمائے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات, توبہ جب آپ کرنا چاہیں تو اس عہد سے کریں کہ یہ گناہ جو آج تک ہوتا تھا, آج کے بعد سرزد نہیں, پھر توبہ قبول ہوگی. اور اگر یہ میری عادت ہو کہ آج بھی میں وہی 10, 15, 20, 40, 50 غیبتیں کرتا تھا اور کل بھی وہی کروں گا, تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, حدیث کے جملے ہیں, جو توبہ کر لیتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں سرے سے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی اس بندے کو شرمسار نہیں کرتا جو صدق نیت سے توبہ کرتا.
اور خاص طور پہ یہ جمعہ توبہ کا دن، یوم التوبہ ہے، یہ یوم العید ہے، عید یہی ہے، انما العید لمن لا ذنب لہ، وہ دن جس دن انسان نے گناہ نہ کیا ہو، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ تو آج کے بعد آپ ہر روز کو عید کا دن بنا سکتے ہیں بغیر گناہ کے۔ پھر کچھ وائرسز ہوتے ہیں جو ہمیں لگ جاتے ہیں، جو بہت لگ چکے ہیں، مثلا بخل کا وائرس ہے۔ ابھی ایک صاحب بیچارے آئے تھے ہمارے پاس آج سے 8 سال پہلے، کافی پریشان تھے، تو کوئی ان کو بزنس مل رہا تھا 3 ملین کا، 30 لاکھ ڈالر، اور وہ جو دینے والے صاحب تھے ان کو کچھ امیگریشن کا پرابلم ہوا، انہوں نے ہماری گارنٹی رکھی کہ ان کی گارنٹی پہ ہم فری دے دیں گے، بعد میں پیسے دیں گے۔ خیر ہمیں وہ نہیں دیں گے، سمجھدار ہے ہماری قوم کے لوگ، وہ کسی اور کو دیں گے، جو پیسے کھائے گا اس کو دیں گے۔ خیر دے دیا، 75,000 ڈالر کی کمی تھی، وہ ہم نے گارنٹی لے لی، پرسنل کام ہو گیا، ماشاءاللہ انہوں نے لاکھوں کمایا، بہت زیادہ کمایا پیسہ۔ وہ بیمار ہو گئے تو ان کی بیگم صاحبہ نے کال کی کہ بچنے کی امید کم ہے تو ذرا ہسپتال چلے جائیے۔ ہم ہسپتال گئے، الحمد للہ ٹھیک ہو گئے۔ تو ہم نے کہا تھوڑی مدد کر لو، مان لو کہ آپ نے 6-7 سال میں کبھی اللہ کے راستے میں ایک پیسہ نہیں دیا، تھوڑا سا راہ خدا میں دے دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خیر منت کیا ماننی تھی؟ منت تو یہ مانیں گے کہ اللہ کرے میں ٹھیک ہو جاؤں تاکہ ایک پیسہ نہ دو، اور پھر بھی ایک پیسہ نہیں دیا۔ اب سارا کا سارا بزنس لاسٹ ویک ٹوٹ گیا، ایک پیسہ نہیں رہا۔ تو اگر بخل کا وائرس آپ کو لگ گیا ہے آج نہیں تو کل پیسہ ڈوبنے والا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ ایک اور وائرس جو ہمیں آج کل لگ رہا ہے، یہ بڑا خطرناک وائرس ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا۔ اس میں میں نے اپنی قوم کو بڑا ہی ماشاءاللہ دیانتدار پایا ہے۔ جہاں بھی میں گیا، افریقہ سے لے کے امریکہ تک، عجم سے لے کے عرب تک، اور ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، کچھ چیزوں میں ہماری قوم جو یونانیمس اتفاق کیے ہوئے ہے، ان میں یہ ایک دوسرے کی بے عزتی ہوئی۔ حالانکہ آپ ذرا ائمہ سے پوچھیں، ہمارے امام فرماتے ہیں واللہ لحرمت المؤمن اعظم من الکعبہ، ہمارے ایک مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ، مومن کی ایک مرتبہ بے عزتی کرنا کعبہ کو سرے سے گرا دینے کے مترادف ہے۔ اور ہم صبح شام کرتے ہیں، ہم کو بڑا مزہ آتا ہے، ہمیں بہت کچھ آتا ہے، ہم تختہ مشق بناتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو، خاص طور پر مراکز دین کے اندر یہ بزنس زیادہ ہوتا ہے۔ جن دنوں میں محافل و مجالس ہوتی ہیں ان دنوں میں ایک دوسرے کی بے عزتی کے مظاہر زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے، اس سے عمر کم ہوتی ہے، اس سے بیماریاں لگتی ہیں، اس سے رزق کم ہوتا ہے، اس سے اولاد خراب ہوتی ہے، اس سے انسان کا خاتمہ علی الشر ہوتا ہے، خاتمہ علی الخیر نہیں ہوتا۔ کیوں ہم دعوت دے رہے ہیں خواہ مخواہ اپنی بربادی کو؟ اس میں کون سا مزہ ہے؟ آپ ایمان سے بتائیے، کون سی لذت ہے؟ غیبت میں کیا مزہ ہے؟ بے لذت گناہ ہے غیبت، اور ہم صبح شام کیے جا رہے ہیں۔ توبت میں کیا مزہ ہے؟ صبح شام کیے جا رہے ہیں۔ حسد میں کیا لذت ہے؟ صبح شام کیے جا رہے ہیں۔ یوسف کے بھائی جن کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، صرف ایک حسد کی وجہ سے اللہ نے ساری عبادتوں کو زمین پہ پھینک دیا۔ اور کریں کیا ہم یوسف کے بھائیوں سے زیادہ حسبی نسبی نیک ہیں؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم نے ریفارمیشن کا تو سوچا ہی نہیں، ایک غلط امیج بنا لیا ہے کہ یہ دین ہے، اسی دین پر ہم چل رہے ہیں۔ حالانکہ ڈیلی بیسس پر موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں جو 2 دن ایک جیسی ایکٹیویٹیز رکھتا ہو اسے بتا دینا ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کی ہر روز کی ایکٹیویٹیز بدل جاتی ہوں۔ اگر کل 10 گناہ تھے آج گناہ کم ہو جائیں، کل 10 نیکیاں تھیں آج نیکیاں زیادہ ہو جائیں، جس کی کل بھی 10 آج بھی 10 وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ ایک شیعہ وہ ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، ابھی آپ نے خبر شاید سنی ہو کہ راولپنڈی میں جشن ہو رہا تھا امام بارگاہ میں، اور دہشت گردوں نے وہاں بم مارا اور وہاں 7 افراد شہید ہو گئے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک یہ کرپٹ سسٹم ہمارا پاکستان کا جوڈیشری کا
قائم رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے قاتل کو پرسوں 30 سیکنڈ پہلے پھانسی کے پھندے سے ہٹا دیا گیا، اس لیے کہ وہ ارباب اقتدار کا چہیتا آدمی تھا اور اس کے کہنے پر اسے شیعوں کو مارا تھا۔ تو شیعان اہلی بیچارے ساری دنیا میں پٹ رہے، بحرین کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، شام اور عراق میں دیکھ لیں، افغانستان اور پاکستان میں دیکھ لیں، ملائیشیا اور یمن میں دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر شیعان اہلی بیچارے پٹ رہے صرف حب علی کی وجہ سے۔ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپس کے جھگڑوں سے، آپس کی لڑائیوں سے فارغ نہیں ہو رہے، ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے لگے۔ آپ حضرات تھوڑا سے آگے آئیے اور یہاں سے کچھ مدد کیجیے پوری دنیا کے مظلوم شیعوں کی۔ مولا علی نے فرمایا تھا کونو قوما اذا سیحن تبعو، ایسی زندہ قوم بنو کہ جب پکارے جاؤ تو سوتے ہوئے نہیں، لبیک کہتے ہوئے نظر آئے۔ ہم سب کو امام زمانہ کی فوج بننا ہے۔ میریکلز نہیں ہوں گے آسمانوں سے، میریکلز ہمارے ذریعے ہوں گے، میریکلز ہمارے ہی ذریعے ہوں گے۔ امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے ان مظلوموں کی مدد کیجیے۔ اپنے آپ کو پہلے چینج کیجیے، اپنے مراکز کو پہلے اسٹرانگ بنائیے۔ لولی لنگڑی مسجدیں، لولی لنگڑی مراکز، لولی لنگڑی کمیونٹی کوئی رول ادا نہیں کر سکتی، اسٹرانگ رول ادا کرنا ہے۔ اپنے اداروں کو تقویت دینی ہوگی، خود وقت کا پابند بننا ہوگا، دوسروں کو وقت کا پابند بنانا ہوگا، خود گناہوں سے بچنا ہوگا اور بچوں کو، اہل خانہ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ یہی آیت پڑھی تھی ابتدا میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے تقوی کے حصول کی، اخلاص و خلوص کی، نیت کی، اور تمام اخلاقی برائیاں چھوڑنے کی، مظلوموں کی مدد کرنے کی، اللہ کے گھر کو تقویت دینے کی، نماز جماعت و جمعہ کی تقویت کی، اور ایک اسٹرانگ کمیونٹی بنانے کی، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ علی خیر فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل لنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة الجماعة